الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک بہت اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہماری کتابوں نے لکھا ہے کہ ڈول بجانے سے کفر کا خطرہ ہے، اور میں ریفرنس کے ساتھ بتاتا ہوں آپ حضرات کو۔ یہ بڑی خطرے کی بات ہے ہمارے لیے۔ ہم مسلمان ہیں، پیارے نبی کریم کی جو تعلیمات ہیں ہمیں اس پر چلنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، جن باتوں سے منع فرمایا ان سے بچنا چاہیے۔ فتاوی عالمگیری ہماری کتاب ہے ایک فقہ کی، بہت بڑا فتاوی ہے، 500 کے بار علماء نے اس کو جو ہے اس کی تصنیف کی ہے۔ اس کے جلد نمبر 5 میں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ ڈول بجاتا ہے اور اس کو حلال سمجھتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو قوالیاں ہوتی ہیں جو آج کل ہمارے ٹی ویوں پر بھی آتی ہیں اور ہم موبائل میں بھی اس کو دیکھتے ہیں، اس کے سننے سے جو ہے انڈیا کے گانوں سے سننے سے زیادہ گناہ ہے۔ ڈول بھی حرام ہے، گٹار بھی حرام ہے، اور گانا سننا بھی حرام ہے۔ میں تو صرف ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں، یہ تو ہمارے وہ مبارک پیارے نبی جس پر ہم ایمان لا چکے ہیں ان کی تعلیمات ہیں، ان کے فرامین ہیں۔ آپ نے فرمایا حدیث مبارک میں، بعثت لاکثر المعازف، مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں گٹار کو توڑ دوں۔ بعثت بمحق المزامیر، گانے بجانے کے آلات کو توڑ دوں، مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے۔ ہمارے اس خطے کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے جو گانے کو غور سے سنتا ہے اور اس کو دل اور روح کی تسکین اور سکون سمجھتا ہے وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ اس میں بڑا مزہ ہے اور اس میں اس کو روح کی غذا سمجھتے ہیں۔ تو یہ مجھے اور آپ کو پتہ ہے یہ جملہ جو منہ سے نکلتا ہے کہ روح کی غذا ہے، اس کا جو ہے الٹرنیٹ کیا ہو جاتا ہے؟ ہم ایمان سے نکل جاتے ہیں، ایمان ہم سے خارج ہو جاتا ہے اور ہم کفر کے دائرے میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی بچائے، آپ کو بھی بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔